عبادات کا یہ مقصد ہوتا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ میرا تعلق۔ اور یہی وہ تعلق ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں کے حوالے سے قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان کیا۔ آج میں ان آیات کو آپ کے سامنے پڑھوں گا اور ان کا ترجمہ کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ وہ تعلق کیا تعلق ہے اور وہ کیسا تعلق ہوتا ہے۔ اور اس میں سب سے بنیادی چیز جب آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگی کہ جب بھی نیک بندوں نے اپنے رب کے ساتھ تعلق کا اظہار کیا ہے تو اس کے لیے عام طور پر رات کا وقت منتخب کیا ہے، یعنی رات میں جب سو جاتے ہیں سب لوگ تو ان کا رب اور وہ کوئی نہیں، کوئی ڈسٹربنس نہیں، کوئی الجھن نہیں، کوئی دنیاوی مشغولیت نہیں، میں اور میرا رب اور میرا مقصد۔ یہ وہ رات کا وقت ہے جس کو ہمیشہ نیک بندوں نے، اللہ رب العالمین کے متقی اور پرہیزگار بندوں نے اپنے لیے منتخب کر لیا کہ سارا دن تو ہم کو اس کی عبادت کرنی ہے، لیکن یہ سارے دن کی عبادتوں میں بڑی الجھنیں، بڑی ڈسٹربنس، بڑی مشغولیتیں، ادھر کے خیالات ادھر کے خیالات، یہ سب ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اس وقت کو خاص کیا اپنے لیے کہ جہاں میں اور میرا رب رہوں اور کوئی نہ رہے ہمارے بیچ۔ تو اس تعلق سے آپ جان لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ یہ وقت قیام اللیل کا ہے، اور اس میں نماز جو ہے وہ آپ کے اوپر فرض کی جا رہی ہے۔ تہجد کی نماز یہ ایک زائد نماز ہے جو آپ کے لیے فرض ہے، ہمارے لیے فرض نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کو معلوم ہے کہ ہم کتنے کمزور ہیں۔ حالانکہ اللہ نے پسند بہت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت پسند کیا ہے کہ ہم رات کو اٹھ کر نمازیں پڑھا کریں، اور وہی پسند ہے جو بار بار وہ ذکر کرتا ہے اور یہ واضح کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو یہ میری منشا ہے، گرچہ میں نے اس کو لازم نہیں کیا ہے کہ کہیں تم گنہگار نہ ہو جاؤ، میں تم کو گنہگار نہیں بنانا چاہتا، لیکن یہ جان لو کہ میری مرضی یہ ہے کہ تم اٹھا کرو، میرے لیے اٹھا کرو اور میرے سامنے کھڑے ہوا کرو، مجھے یاد کیا کرو اور اپنے اس خدا اور بندے کے تعلق کو تازہ کرتے رہا کرو۔ تو رات کو ہمارے لیے اٹھنا مشکل ہوتا ہے، لیکن دن میں اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دے دی 5 نمازیں کہ تم کو یہ تو پڑھنی ہے، اگر یہ نہیں پڑھو گے تو پھر تم گنہگار ہو جاؤ گے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اے نبی، میں نے یہ تہجد کی نماز، ایک زائد نماز جو آپ کے لیے ہے، اور امید ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو مقام محمود پر فائز کرے، وہی مقام محمود جس کا بھی اذان کے بعد جو دعا ہم لوگ پڑھتے ہیں اللہم رب هذه الدعوة التامة، تو اس میں آخر میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کو مقام محمود پر فائز کرے۔ تو وہ مقام محمود جو سب سے اعلیٰ مقام ہے جنت کا، تو یہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور دوسری جگہ سورہ مزمل اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا المزمل، اے کمبل پوش، اے کمبل میں لپٹے ہوئے، رات کو قیام کیا کرو، آدھی رات یا 1/3 رات یا 2/3 رات قیام کیا کرو، اللہ کے آگے کھڑے ہوا کرو، اور اس دوران قرآن کی جب تلاوت کرو تو تم ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کیا کرو، ایک ایک آیت کو سمجھ سمجھ کر پڑھا کرو۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِیلًا۔ ان قریب آپ کے اوپر ایک بہت بھاری بات نازل ہونے جا رہی ہے، لہٰذا آپ کو اپنے نفس کی تربیت کرنی ہے، تہجد پڑھ کر اپنے دل کو مضبوط کرنا ہے، اللہ کے ساتھ لو لگا کر، اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر کے اپنا دل، اپنا نفس اور اپنا پورا وجود اس کے حوالے کر دینا ہے، کیونکہ میں ایک بہت بھاری بات نازل کرنے جا رہا ہوں۔ اور یہ اس لیے ان لک فی النہار سبحا طویلا، کیونکہ دن بھر آپ جو عبادتیں کرتے ہیں بڑی مشغولیتیں آپ کو ہوتی ہیں، آپ میرے ساتھ آپ کے تعلق میں یا کسی کے بھی تعلق میں وہ بات نہیں ہوتی جو رات میں ہوتی ہے، لہٰذا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ تو یہ رات کے وقت آپ ساری دنیا سے الگ تھلگ ہو کر بس اپنے رب کا نام یاد کیا کریں۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا. اب جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واجب ہے، فرض ہے، تو ان کے امتیوں کے لیے وہ ان کا طریقہ ہے، ان کی سنت ہے جو ان کو فالو کرنی چاہیے. پھر وقتاً فوقتاً کفار و مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیا کرتے تھے، اذیتیں دیا کرتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے اس کا حل بتایا کہ دیکھو میرے پاس علاج ہے اس کا. ان کو تکلیفیں دینے دو، لیکن یہ جو دل تمہارا ان کی تکلیف دینے سے گھٹن محسوس کر رہا ہے، تمہارا دل ان کے تکلیف دینے سے جو بھیج رہا ہے، اس کا میرے پاس علاج ہے. فاصبر لحکم ربک، کہ اپنے رب کے حکم پر پہلے تو آپ صبر کریے، کیونکہ آپ میرے سامنے ہیں، آپ ڈریے مت، آپ میری نگاہوں کے سامنے ہیں، جو کچھ بھی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے مجھے معلوم ہے، آپ ڈریے مت. میں تو ایک لمحے میں سب کو ہلاک کر کے آپ کو بچا لاؤں، آپ ڈریے مت. آپ کو کیا کرنا ہے؟ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، آپ ڈریے مت، آپ اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کیا کریے، اس کی پاکی بیان کیا کریے جب آپ قیام کیا کریے. یعنی اور پھر اس کے بعد کیا گیا؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، اور رات میں بھی اس کی تسبیح بیان کیا کریے. وَأَدْبَارَ النُّجُومِ، اور جب ستارے ڈوب جائیں رات کے آخری پہر میں بھی اس کی تسبیح بیان کیا کریے. تو یہ تسبیح اللہ رب العالمین کے اللہ تعالیٰ ایک نسخہ بتا رہے ہیں، یہ علاج ہے. آپ کے دل میں جو تکلیفیں ہوتی ہیں ان تکلیفوں کا میں علاج دے رہا ہوں آپ کو، آپ تسبیح کیجئے. اور یقین جانیے کہ جس وقت آپ سچے معنوں میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، دل کو جو سکون ملتا ہے، تکلیفوں سے جو آزادی ملتی ہے، دنیا سے جو ہم کو تکلیفیں اور گزند اور یہ ساری چیزیں پہنچتی ہیں، ان چیزوں سے جو ہم آزاد ہو کر جو اطمینان محسوس کرتے ہیں، وہ آپ نے کبھی نہ کبھی تو ضرور محسوس کیا ہوگا. وہ صرف اللہ کو یاد کر کے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کی یاد ہی ہے جس سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے یہ تو حکم ہو گیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہیں حکم نہیں دیا ہم کو ڈائریکٹلی، لیکن بار بار اللہ تعالیٰ متقیوں کی ایک صفت ذکر کرتا رہتا ہے، بار بار ذکر کرتا ہے. یعنی جو بھی بندہ متقی بننا چاہے گا سب سے پہلے وہاں جائے گا. دیکھ لیجئے وہ بار بار متقی کا لفظ آئے گا، اور اس کے بعد اگلی آیت میں قیام کا لفظ آ جائے گا. متقی کا لفظ آئے گا، عباد الرحمن کا لفظ آئے گا، اگلی آیت میں قیام کا لفظ آ جائے گا، رات میں قیام اللیل کا لفظ آ جائے گا. میں بھی وہ آیتیں تلاوت کرتا ہوں آپ کے سامنے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان المتقین فی جنات وعیون، کہ متقی جو ہیں اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے، وہ جنات یعنی جنتوں میں ہوں گے اور نہروں میں ہوں گے. آخذین ما آتاہم ربہم، وہ اللہ رب العالمین جو انہیں دے گا اسے لے رہے ہوں گے، وہ نعمتیں جنت کی حاصل کر رہے ہوں گے. کیوں؟ انہم کانوا قبل ذالک محسنین، کیونکہ اس سے پہلے جب انہیں دنیا میں بھیجا گیا تھا تو وہاں وہ نیکیاں کیا کرتے تھے. وہ نیکیاں کیا تھیں؟ سب سے پہلے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات میں وہ بہت کم سوتے تھے. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات میں وہ کم سوتے تھے. وبالاسحار هم یستغفرون، اور جب سحری کا وقت ہوتا تھا فجر سے پہلے اپنے رب سے معافی مانگا کرتے تھے، اے میرے پروردگار پورا دن گناہوں میں گزر گیا اور تجھے بھولتا رہا، پروردگار یہ دن جو میرے گناہوں میں گزرا ایک ایک گناہ کو تو معاف کر دے. وبالاسحار هم یستغفرون، اور وہ سحری کا وقت گزارتے تھے اللہ رب العالمین سے معافی مانگتے ہوئے. اور آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وفی اموالہم حق معلوم، کہ ان کے مال میں جو بھی اللہ نے ان کو مال دیا ہے ہمیشہ ایک حصہ ہوتا تھا. کس کے لیے؟ مانگنے والوں کے لیے، محروم لوگوں کے لیے. دو چیزوں کا ذکر آیا، رات میں نماز کا ذکر آیا اور مال خرچ کرنے کا ذکر آیا. وہی نماز اور زکوٰۃ، یہ وہ دو چیزیں ہیں جس کو مختلف پہلو سے اللہ تعالیٰ ذکر کریں گے. نماز دن میں جو 5 ہے وہ فرض کر دی، لیکن اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ ہم آگے بڑھیں. اسی طرح سے زکوٰۃ ایک حصہ ہے جو فرض کر دیا گیا، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور اللہ کی راہ میں اور خرچ کریں. اسی لیے یہاں پر زکوٰۃ کا ذکر نہیں ہے. کیا کہا؟ کہ ان کے مال میں ایک حصہ ہوتا ہے جو وہ خرچ کرتے ہیں. کن کے لیے خرچ کرتے ہیں؟ محروم لوگوں کے لیے خرچ کرتے ہیں، مانگنے والوں کو دیتے ہیں. یہ اب ایک قرآن میں دوسری جگہ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها، کہ مومن تو وہ ہیں کہ جو میری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور جب ان کے سامنے ان کے رب کی آیتیں ذکر کی جاتی ہیں تو سجدوں میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد بیان کرنے لگتے ہیں. اور مومن کبھی تکبر نہیں کرتا. وہم لا یستکبرون، مومن کبھی تکبر نہیں کرتا. اور آگے اللہ رب العالمین نے کہا پھر وہی بات تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا،
جب رات کا وقت آتا ہے تو ان کے پہلو اپنے بستروں سے ہٹ جاتے ہیں. وہ سوتے نہیں رہتے, اپنے پہلوؤں سے ان کے ہٹ جاتے ہیں, ان کے پہلو ہٹ جاتے ہیں بستروں سے, اور وہ ڈر ڈر کے, جہنم سے ڈر کر, اللہ سے ڈر کر اور جنت کی لالچ میں اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں. یدعون ربهم خوفا وطمعا. پھر آگے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور ہم نے جو ان کو رزق دیا ہے, جو مال دیا ہے, اس میں سے خرچ کرتے ہیں. پھر دو باتیں آ گئی, رات کو جاگتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں. اس سے پہلے بھی رات کو جاگتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں. یہاں پر کوئی دن کی 5 نمازوں کا ذکر نہیں ہے, متقیوں کا ذکر آیا, اللہ رب العالمین کے بندوں کا ذکر آیا, اور کیا ذکر آیا؟ رات میں نماز پڑھتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں. یہ دیکھیے کتنی خوبصورت. آگے ایک اور آیت, اب دوسری جگہ عباد الرحمن والی آیت میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا, کہ رحمان کے بندے تو وہ ہیں کہ جو کیا کرتے ہیں؟ جھک کر زمین پر چلتے ہیں. يَمْشُونَ فِي الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, اور جب کوئی جاہل ان سے سلام کرتا ہے, ان سے بحث و مباحثہ کرتا ہے, تو وہ سلام کہتے ہیں. اب دیکھیے آگے فوراً وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا, وہ اپنی راتیں بسر کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے حضور میں سجدے کر کے, کھڑے رہ کر, تلاوتیں کر کے, اسے یاد کر کے, اس کی حمد و ثنا کر کے, اس کی تسبیح بیان کرتے, ان کی راتیں ایسے بسر ہوتی ہیں. پھر آگے اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ والذین, اب نماز کی حالت میں کرتے کیا ہے وہ؟ اللہ رب العالمین کو یاد کیسے کرتے ہیں؟ والذین یقولون, کیا کہتے ہیں؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. رات میں جاگ جاگ کر وہ یہ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے, جہنم کا عذاب بہت سخت ہے, ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے. اور آگے دیکھیے پھر وہی بات اللہ رب العالمین والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما, اور اللہ رب العالمین نے جو ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ دو باتیں آپ کو ہر جگہ ملیں گی. کیوں؟ کیونکہ ایک کا تعلق اللہ رب العالمین سے تعلق مضبوط کرنے میں ہے, اور دوسرا بندوں کے اوپر احسان کرنے میں ہے. یہ دو چیزیں اللہ رب العالمین نے بار بار ذکر کری ہیں. اور ایک اور دوسری, اب آگے ایک دوسری آیت میں اللہ رب العالمین کہتا ہے امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ, کہ وہ لوگ کیا برابر ہو سکتے ہیں جو راتوں میں کھڑے ہو کر اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں اور اپنے رب کی رحمت کی امید کرتے ہیں, تو وہ برابر نہیں ہو سکتے ان کے جو اللہ اپنے رب کو یاد نہیں کرتے ہیں. اس میں بھی پھر وہی رات کی عبادت کا ذکر آ گیا. اور اب وہاں پر سورۃ البقرہ کے اندر جب متقیوں کا ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ متقی وہ ہیں جو کہتے ہیں ربنا اننا آمنا, اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے, اب ہم کو بخش دے, ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. ایمان لانے سے پہلے جو ہم نے گناہ کیے تھے پروردگار ان تمام گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا. اللہ رب العالمین کہہ رہے وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ صبر کرنے والے ہوتے ہیں, صدقہ کرنے والے ہوتے ہیں, سچے ہوتے ہیں, والمستغفرین بالاسحار, اور سحری کے وقت فجر سے پہلے اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. یہ وہ آیات ہیں, اور بھی آیات ہیں لیکن یہ چند آیات ہیں. ان آیات کو پڑھنے کے بعد آپ کو اپنے رب کی مرضی معلوم ہو جائے گی. رب ہمیشہ حکم نہیں دیتا کیونکہ ہم گنہگار ہو جائیں گے, وہ ہمیشہ حکم نہیں دیتا کیونکہ ہم گنہگار ہو جائیں گے, لیکن وہ چاہتا ہم سے بہت کچھ ہے. وہ کہتا ہے کہ تم انتقام لے سکتے ہو لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم صبر کرو. وہ کہتا ہے تم انتقام لے سکتے ہو, تمہیں اگر کسی نے کوئی تکلیف پہنچائی ہے تم انتقام لے سکتے ہو, بدلہ لے سکتے ہو, لیکن یہ جان لو میری مرضی, میری منشا, میری چاہت اور مجھے جو پسند ہے وہ یہ کہ تم صبر کر لو, اور جب تم صبر کر لو گے تو تمہارا اجر پھر میرے ذمہ آ جائے گا, اور جب میں اجر دوں گا تو پھر تم اندازہ نہیں کر سکتے وہ اجر کتنا بڑا ہوگا. تو قرآن کو جب بھی آپ پڑھیں اور اسلام کو جب بھی دیکھیں تو صرف یہ نہ دیکھیں کیا چیز ضروری کر دی گئی ہے, کیا لازم کر دی گئی ہے, کیا فرض کر دی گئی ہے, بلکہ یہ دیکھیں کہ میرا رب مجھ سے چاہتا کیا ہے, کیونکہ میرے رب نے ہم کو وہ سب دیا جو ہم چاہتے تھے. یہ رشتہ ہمارے بندے کا اور معبود کا ہے, عبد و معبود کا رشتہ ہے یہ. اس رشتے میں بندے نے جو چاہا رب نے دیا, بندے نے جو چاہا رب نے دے دیا. کیا بندے نے بھی وہ رب کو دیا جو رب نے چاہا؟ یہ رشتہ دو طرفہ ہے, اور جب دے دیں گے ہم وہ جو وہ چاہتا ہے, کر لیں گے وہ جو وہ چاہتا ہے,
اس کے بعد ہم مقربوں میں شامل ہو جائیں گے، اس کے بعد اس کی محبت ہم کو حاصل ہو جائے گی، اس کے بعد پھر ہم ان خاص بندوں میں شامل ہو جائیں گے جن پر ہمیشہ اس کی نظر کرم رہتی ہے، اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ ان اللہ مع الصابرین، یہ میرا صبر کرنے والا بندہ ہے، یہ بدلہ نہیں لیتا کسی سے، اس کے ساتھ میں ہوں اس کے ساتھ، کوئی سے کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر پروردگار کی خاص عنایت اور اس کا کرم۔ تو یہ رات کی نماز کے تعلق سے کچھ آیات تھی، قیام اللیل۔ اسی لیے رمضان میں ہم نے جو عبادت کر رہے ہیں تراویح کے طور پر، تو یہ وہ وقت نہیں ہے جب لوگ سو جاتے ہیں۔ اس وقت لوگ جگتے رہتے ہیں، عام طور پر نا سب جگتے رہتے ہیں۔ ایک طرح سے دیکھا جائے تو دن میں اور عشاء کے بعد کے وقت میں لوگوں کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ میں وہ حدیث سنا رہا ہوں جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مقصد کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جس وقت ہجرت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے مدینہ، تو حضرت عبداللہ بن سلام جو کہ ایک یہودی عالم تھے، بیان کرتے ہیں کہ جب آپ یہودی عالم تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ عالم تھے، اس لیے ان کو معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تورات کے اندر ذکر آیا ہے اور یہ نبی آنے والے ہیں، ان کی نشانیاں معلوم تھی۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے، سارے بھیڑ ساری جمع ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے۔ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، رسول اللہ آ گئے۔ پوری بھیڑ امنڈ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں، مارے خوشی کے۔ مدینہ کے اندر سمجھ لیجئے کہ اس وقت کا عالم جس وقت آپ نے قدم رکھا اور لوگوں نے آپ کو استقبال کیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میں بھی بھیڑ میں پہنچا اور جب میں نے واضح طور پر ان کا چہرہ دیکھ لیا تو میں سمجھ گیا کہ یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس چہرے پر لکھا ہوا ہے کہ یہ سچا ہے، کسی نے جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ سچا چہرہ ہے۔ پہچان گئے وہ کہتے ہیں کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، سب سے پہلے آپ نے حکم کیا دیا لوگوں کو، یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، واطعموا الطعام، اور لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، وصلوا الارحام، اور صلہ رحمی کیا کرو، رشتے ناطے توڑا نہ کرو، جوڑا کرو، اور وصلوا باللیل والناس نیام، اور جب رات میں لوگ سو جایا کریں تو نماز پڑھا کرو۔ اور اس کے بعد کیا کہا، تدخلوا الجنۃ بالسلام، تم جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ دیکھ لیجئے یہاں پر کوئی چیز فرض نہیں کری لیکن اللہ کا منشا بتا دیا۔ دیکھ لو اللہ چاہتا کیا ہے، تمہیں اللہ کے ساتھ بھی اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، اس کے لیے رات میں نماز ہے۔ تمہیں لوگوں کے ساتھ بھی اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، اس کے لیے صلہ رحمی کرنی ہے، لوگوں کو کھانا کھلانا ہے اور سلام کو عام کرنا ہے۔ مطلب پورا مغز اس حدیث پر اگر آپ غور کر لیں تو پورے کے پورے دین کا مقصد اور انسان سے اللہ تعالیٰ چاہتا کیا ہے بیان ہو گیا ہے ایک چھوٹی سی حدیث کے اندر۔ چند جملے ہیں، لوگوں سلام کو عام کرو ایک چیز، لوگوں کو کھانا کھلاؤ دوسری چیز، رشتے داتے جوڑو تیسری چیز، اور جب لوگ سو جائیں تو اپنے رب سے تعلق مضبوط کرو۔ اگر یہ چار چیزیں کر لو گے تو جنت میں چلے جاؤ گے۔ اتنی خوبصورت حدیث ہے، میں چاہوں گا کہ آپ جائیں اس حدیث کو پڑھیں، اس پہ غور کریں اور دیکھیں کہ آپ کا رب چاہتا کیا ہے۔ صرف وہ چیزیں جو اس نے فرض قرار دے دی ہیں وہ تو اس لیے تاکہ ہم گنہگار نہ ہو، تاکہ ہم جہنم میں نہ جائیں، لیکن جنت میں درجات ہوتے ہیں۔ پروردگار چاہتا ہے کہ ہم اعلیٰ درجات والے جنتی بنیں، ہم وہ جنتی بنیں جو عرش کے پاس اس کے پڑوسی ہوں، پروردگار کے عرش کے پاس ہمارا گھر ہو۔ تو ہمیں اس چیز کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے، فرائض سے آگے بڑھ کر نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، اور خاص طور سے اپنے رب سے اگر آپ کو تعلق مضبوط کرنا ہے تو اس کے لیے پھر رات کا وقت ہے، جب لوگ سو جائیں تو آپ، اب یہ نماز ہو گئی، ٹھیک ہے۔ قیام اللیل، ہم کہتے ہیں کہ قیام اللیل اور تراویح یہ ایک ہی نماز ہے، ظاہر سی بات ہے۔ تراویح جو ہم پڑھتے ہیں اس میں اور قیام اللیل میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن آپ نے کبھی غور کیا کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی جب بات آئے گی نماز کے تعلق سے تو اس میں بنیادی طور پر تین چیزیں دیکھی جائیں گی۔ نماز کے معاملے میں جب سنت کی پیروی آئے گی تو بنیادی طور پر تین چیزیں دیکھی جائیں گی۔ پہلی چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کب پڑھی، کتنی پڑھی اور کیسے پڑھی۔ تین چیزیں ہیں، کب پڑھی، کتنی پڑھی اور کیسے پڑھی۔ اب اگر آپ غور کر لیں تو ہمارا سارا زور اس بات پہ ہوتا ہے کہ کتنی پڑھی، کب پڑھی کوئی بات نہیں، ہمیشہ بعد ہی پڑھ سکتے ہیں، رخصت مل گئی ہے،
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نمونہ تھا، کب پڑھی اس پہ ہمارا کوئی فوکس نہیں ہے، کیسے پڑھی اس پر بھی کوئی فوکس نہیں ہے، کتنی پڑھی کہ ہمارا سارا زور ہے. اچھی بات ہے ہم کو، لیکن 3 چیزیں دیکھیں نا. آپ صرف کتنی پڑھی پہ کیا فوکس کر رہے ہیں؟ سنت کا مطلب کیا اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ سنتوں کو ہمیں فالو کرنا ہے، کچھ کو چھوڑ دینا ہے، اور جن کو فالو کرنا ہے تو اس کو ایسے فالو کرنا ہے کہ لڑنا ہے، جھگڑنا ہے، اور جھگڑے کرنا ہے، اور پھر دوسروں کو لان تان کرنا ہے، اور پھر سب کچھ کرنا ہے. لیکن یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہم بھی کئی سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں. اور میں کہہ رہا ہوں 3 چیزیں ہیں جن میں سے ایک چیز ہم صرف فالو کرتے ہیں، 2 چیزیں فالو نہیں کرتے. نہ کب پڑھی سے ہمارا کوئی تعلق ہے، نہ کیسے پڑھی سے ہمارا کوئی تعلق ہے. سارا تعلق ہمارا کتنی پڑھی سے. کتنی پڑھی؟ 11 پڑھی. اچھی بات ہے، 11 پڑھنی چاہیے. کیسے پڑھی؟ جب یہ حدیث ہم پڑھتے ہیں سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو، تو اس میں کتنی اور کب کا ذکر نہیں، کیسے کا ذکر ہے. کیسے پڑھی انہوں نے؟ اب دیکھتے ہیں کیسے پڑھی. میں وہ حدیث آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں. کیسے، اس میں کتنی کا بھی ذکر ہے اور کیسے کا بھی ذکر ہے، دونوں کا ذکر ہے. وہ حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا غیر رمضان، ان سے ایک ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے پوچھا حضرت عائشہ سے کہ یہ بتائیے کہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی ہوتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ رمضان کے بارے میں نہ پوچھو، وہ ہمیشہ تہجد پڑھتے تھے، ان کا قیام ہمیشہ رمضان اور رمضان دونوں میں ہوتا تھا. اور کیسے ہوتا تھا؟ رمضان میں اور غیر رمضان میں وہ 11 رکعت پڑھتے تھے. اس کے بعد یہاں پہ رکی نہیں، وہ کتنی بتانے کے بعد رکی نہیں، وہ آگے کیسے بھی ہے. کہہ رہی ہیں یصلی 4 فلا تسأل عن حسنہن وطولہن. وہ 4 رکعت ایسے پڑھتے تھے کہ نہ ہی پوچھو تم کہ ان کی 4 رکعتوں کی حسن خوبی اور ان کتنی لمبی رکعتیں پڑھتے تھے اس کے بارے میں تم نہ پوچھو. فلا تسأل عن حسنہن وطولہن. پھر اس کے بعد وہ 4 رکعت اور پڑھتے تھے، فلا تسأل عن حسنہن وطولہن. بس تم نہ پوچھو کہ وہ رکعتیں کتنی حسین، کتنی خوب اور کتنی طویل اور لمبی ہوتی تھی. کتنی حسین، کتنی خوب، کتنی طویل اور کتنی لمبی ہوتی تھی. ان کے پیروں میں ورم آ جاتا تھا، ان کے پیر سوج جاتے تھے. یہ ہے کیسے. یہ ہے کیسے. کیسے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کوئی اختلاف نہیں. کتنی میں اختلاف ہے، کیسے میں اور کب میں کوئی اختلاف نہیں. بہت غور کرنے والی بات ہے، سمجھ رہے ہیں آپ. پھر ایک صحابی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب اور تمیم الداری کو حکم دیا کہ لوگوں کو نماز پڑھاؤ، لوگوں کو رات کی نماز پڑھاؤ، 11 رکعت پڑھانا. اور پھر اس کے بعد صحابی کہتے ہیں کہ جو امام جب نماز پڑھاتا تھا تو وہ سینکڑوں رکعت پڑھ دیتا تھا. ایک ایک رکعت میں سینکڑوں آیتیں، ایک ایک رکعت میں سینکڑوں آیتیں. اتنی لمبی نماز ہو جاتی تھی کہ ہم کو تھک کر اپنی لاٹھیوں پہ ٹیک لگانا پڑتا تھا کہ اب درد ہونے لگ گیا. یہ ہے کیسے. اس کیسے کو صحابہ نے فالو کیا، ہم کتنے کو فالو کر رہے ہیں؟ صحابہ نے دونوں کو فالو کیا. تو رات کی نماز، اللہ کے ساتھ تعلق، ٹھیک. اور پڑھنا کیسے ہے؟ ورتل القرآن ترتیلا. اور ایک بات میں بتا دوں، یہ جو قرآن ختم کرنے کا ہمارے وہاں معمول ہے، یہ نہیں تھا صحابہ کرام کے وہاں، نہیں تھا. ایک ایک آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات دہراتے رہتے تھے. ایک آیت پڑھی، اتنی اہم آیت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بار بار پڑھ رہے ہیں. پوری رات گزر گئی ایک ہی آیت میں، پوری رات ایک آیت میں گزر گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی یہ نہیں بتایا کوئی متعین کہ دیکھو تمہیں 1 قرآن ختم کرنا ہے، کہ 2 قرآن ختم کرنا ہے، 3 قرآن ختم کرنا ہے، یا 1 قرآن تمہیں 10 دن میں ختم کرنا ہے، 1 قرآن تمہیں کوئی سنت نہیں ہے. اس کا سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. سنت 3 چیزیں، کتنی، کب اور کیسے، بس. اور ہم ان چیزوں کو سنت بنا کر بیٹھے ہیں جس کا سنت سے کوئی تعلق نہیں. 1 گھنٹے میں ختم کرنا، پوری قرآن پڑھنا،